ہوتی رہی، لیکن کیا ہی اچھا ہوتا ہے جب ہم ایک دوسرے کے قریب جا کر ان کے دکھوں کو بانٹتے۔ لیکن میں اس بات کو بخوبی جانتا ہوں کہ میرے پیارے ملک پاکستان پر جو برا وقت آیا ہے، آج پاکستان کی تاریخ میں اس وقت جو برے حالات سے ہم گزر رہے ہیں، اس سے پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا۔ بے شک سیلاب بھی آئے، زلزلہ بھی آیا اور بہت کچھ ہوتا رہا، حکومتیں آتی رہیں جاتی رہیں، لیکن اس طرح سے انسانوں کا ضیاع اور معاشی طور پر ہر طرح سے بدحالی بہت بڑے پیمانے پر ہوئی ہے۔ اور چونکہ ہم اس بات کو بخوبی جانتے ہیں کہ ہمارے خداوند نے ہمیں اسلامی جمہوریہ پاکستان میں اس لیے رکھا ہے تاکہ ہم خداوند کا جلال اپنی زندگیوں سے ظاہر کر سکیں۔ آج جو طوفان ہمارے ملک میں اٹھا ہے، اس سارے طوفان میں، اس کی زد میں جتنے لاکھوں لوگ آئے ہیں، اس میں نوشہرہ شہر بھی نمایاں طور پر پاکستان میں دیکھا جا سکتا ہے کہ کس طرح سے خاندان متاثر ہوئے ہیں، گھروں کے گھر اجڑ گئے۔ لیکن جب میں آپ کے درمیان آیا تو جب آپ پرستش کر رہے تھے تو میں اپنے دل ہی دل میں اس طرح سے آنسو بہا رہا اور خداوند کا شکر کر رہا تھا کہ آندیاں یا طوفان کتنے بھی کیوں نہ اٹھیں، یہ خداوند کے جلال، اس کی حشمت اور اس کی قدرت کے کاموں کو روک نہیں سکتے۔ ہم اس بات کو کلام مقدس میں دیکھتے ہیں کہ جب جب خدا کے لوگوں نے ایمان سے قدم اٹھایا ہے تو تمام حالات تبدیل ہوئے ہیں۔ دکھوں کی زندگی میں بھی جن لوگوں نے زندہ خدا کو اپنی زندگی کا حصہ بنایا اور اس ایمان سے لبریز ہو کر اسے ہی سجدہ کیا اور اسے ہی پکارا ہے، لوگ دکھوں کی حالت میں زندہ خدا کو چھوڑ کر غیر معبودوں کی پرستش کرتے اور وہ انسانوں کی طرف دیکھنا شروع کرتے ہیں۔ میں خداوند کا شکر کرتا ہوں پرفضل کلیسیا نوشہرہ کے لیے، اور میں آج اس بات کے لیے بھی خوشی کا اظہار کر رہا ہوں، اما ٹینٹ ولیج جو یہاں قائم کیا گیا اس آرگنائزیشن کے لیے بھی ہم خداوند کا شکر کرتے ہیں۔ ہم ان تمام تنظیموں کے لیے بھی خداوند کا شکر کرتے ہیں، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ یہ سب انسانی بھلائی کے لیے کام کرتے ہیں۔ اور آج میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، ایماندار مسیحی کبھی کسی دوسرے پر انگلیاں نہیں اٹھاتے۔ جو لوگ جتنا بھی کام کر رہے ہیں، ہم خداوند کا شکر کرتے ہیں اور ان کے لیے برکت چاہتے ہیں، کیونکہ جس مسیحا کے ہم ماننے والے ہیں، اس نے ایک مذہب، ایک نسل، ایک قبیلے کی بات نہیں کی۔ میرے اور آپ کے نجات دہندہ کا اس دنیا میں آنے کا مقصد یہی تھا کہ بنی نوع انسان گناہوں کی غلامی سے چھٹکارا پائیں۔ یسوع مسیح کا اس دھرتی پر آنے کا مقصد ہی یہی تھا۔ اور اگر آپ پرانے عہد نامہ میں تسلسل کے ساتھ دیکھیں، انبیاء، خدا کے ممسوح جو آتے رہے، وہ اسی راستے سے، دکھوں والے راستے سے گزرتے رہے ہیں۔ یہ الگ بات ہے، کبھی کبھی لوگ کہتے ہیں کہ جی بڑے خادم آتے ہیں، کلام سناتے ہیں، پتہ تو تب چلتا ہے جب وہ اس دکھ سے گزرے۔ ہاں، میں اس درد کو محسوس کر سکتا ہوں۔ یہ گھر میں رہنے والے لوگ، ہمارے عزیز، یہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے جب ہم پاسٹر جارج ظفر صاحب کی فیملی کو یہ کہتے رہے کہ اچھا ہے کہ آپ اپنے بیٹے کی شادی راولپنڈی کر لیں، تو انہوں نے کہا نہیں، جب کبھی بھی یہاں سے جائیں گے بیٹے کی شادی یہاں کر کر اکتوبر نومبر میں پھر جائیں گے، کون جانتا ہے کل کیا ہونے والا ہے۔ اس لیے بہت ضروری ہے، بھائی عارف جیسے گیت گا رہے تھے، یہ بہت ضروری ہے، ہمیں اپنی زندگیوں کا جائزہ لینا ہوگا۔ اس زندگی میں مختلف طوفان اٹھتے ہی رہتے ہیں اور وہ ہمیں موت کی طرف لے جاتے ہیں، لیکن مبارک ہے وہ لوگ جو ان طوفانوں سے، اس تاریکی سے، اس گمراہی سے، ان مصیبتوں سے گھبرایا نہیں کرتے۔ اور اگر ہم نہمیہ کو پڑھیں اولڈ ٹیسٹمنٹ میں، بے شک وہ قصے سوسن میں وہاں پر ہے اور اسیری کی حالت میں ہے، بادشاہ کے حضور بھی رہتا ہے، لیکن کیا خوبصورت تصویر ہے اس شخص کی جب میں اسے ویژولائز کرتا ہوں اس کی لائف کو، کہ وہ بادشاہ کے محل میں ہے اور ساقی کوئی معمولی شخص نہیں ہے۔ ہم سمجھتے ہیں شاید وہ شراب اس کو پیش کرتا ہے تو وہ عام شخص تھا،
اس کی بڑی اسے ٹریننگز لینا پڑتی ہیں، تربیت لینا پڑتی ہے، اور پھر کہیں جا کر دربار تک کوئی شخص پہنچتا ہے۔ اگر کسی نے پل کانٹیننٹل یا میریٹ کا شیف بننا ہے تو اسے بہت سی ٹریننگ سے گزرنا پڑتا ہے۔ اب وہ ساقی تو تھا لیکن اس کا دل اپنے شہر اور اپنے لوگوں میں لگا ہوا تھا، کیونکہ وہ زندہ خدا کے ماننے والے لوگ تھے۔ اور آپ سب اس کہانی سے بخوبی اس واقعے سے واقف ہیں کہ جب کبھی اس کے شہر سے لوگ آتے وہ کچھ نہ کچھ پوچھا کرتا، اور وہ بتاتے تھے شہر یروشلم اجڑا ہوا ہے، اس کی فصیل ٹوٹ چکی ہے، دروازے کھڑکیاں جلے ہوئے ہیں، اور جو باقی بچ گئے ہیں وہ ذلت کا نشان بنے ہوئے ہیں، بہت ذلت اور رسوائی کی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ آج عزیزوں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، ہمیں اس بات سے سبق لینا ہوگا، ہم جو زندہ واحد خدا کو ماننے والے ہیں، ایماندار مسیحی جو زندہ واحد خدا کو ماننے والے ہیں، ان کے دل میں یہ تڑپ ہمیشہ رہتی ہے۔ ہم تو دکھ سے گزر رہے ہیں، لیکن ہمارے عزیزوں کا کیا حال ہے؟ آج لوگ اپنے خاندان کی بات کرتے ہیں، آج لوگ اپنے قبیلے کی بات کرتے ہیں، آج لوگ اپنے شہر کی بات کرتے ہیں، لیکن کیا سندھ بلوچستان کے لوگ ہم سے علیحدہ ہیں؟ وہ بھی تو اس ملک کا حصہ ہیں، وہ بھی تو برباد ہوئے ہیں۔ اسی لیے تو ہم ہاتھ اٹھا کر پورے وطن پاکستان کے لیے دعا کرتے ہیں، کیونکہ ہمیں خداوند نے اپنے جلال کے لیے اسلامی جمہوریہ پاکستان میں رکھا ہے تاکہ ہم معجزانہ طور پر اس قدرت کو اپنی زندگیوں سے ظاہر کر سکیں۔ اب نہمیہ کو جب یہ خبر ملتی ہے کہ یہ سب کچھ شہر کی فصیل ٹوٹی ہوئی ہے، اور اس نے بادشاہ کے پاس جا کر، آپ کو پتہ ہے ساری بات کا، بادشاہ نے خود اس سے سوال کیا ہے، تو اداس ہے، تیرا چہرہ کچھ تبدیل ہے، اور اس نے پھر اس سے ذکر کیا ہے کہ میں نے یہ خبر سنی ہے اور میں چاہتا ہوں کہ ایسا ہو۔ آپ دیکھیے بادشاہ کا دل تبدیل ہو رہا ہے۔ عزیزوں میں آپ کو اس لیے تسلی دینا چاہتا ہوں، جب آپ خداوند کو اپنی زندگی میں اول درجہ دیں گے، حالات پر نگاہ نہ کریں، یہ ہماری زندگی کا تجربہ ہے۔ جب کلیسیا پر عذاب رسانی آئی ہے اور لوگوں نے توبہ کی ہے، اپنے اعمالوں سے اپنے گناہوں کا اقرار کر کر توبہ کی ہے، جس ملک میں بھی، جس سلطنت نے بھی، جن حکمرانوں نے بھی سچی توبہ کی ہے، زندہ خدا آسمانوں سے نگاہ کرتا اور اپنے ارادوں کو تبدیل کر لیتا ہے۔ آج اگر ہمارے وطن میں، آج ملک پاکستان میں اگر بدحالی ہے، معاشی بدحالی ہے اور قتل و غارت ہے، لیکن عزیزوں میں بتانا چاہتا ہوں یہ ایک مسیحی کا ایمان ہے، اور انجیل مقدس کے مطابق راست بازوں کی دعا سے شہر سرفرازی پاتا ہے۔ دعا کے اثر سے بہت کچھ ہو سکتا ہے، اور دعا خدا کے ارادوں کو بھی تبدیل کر دیتی ہے۔ اگر آج وطن عزیز میں بسنے والے راست باز ایماندار مسیحی سچے دل سے ہاتھ اٹھا کر دعا کریں، میں اپنے دکھوں کی طرف بعد میں آتا ہوں۔ پہلے جو ضروری بات ہے، جس مقصد کے لیے ہمیں اس ملک میں رکھا گیا ہے، یہ وطن ہمارا ہے، ہمیں اس لیے یہاں پر رکھا گیا ہے کہ ہم خداوند کے نام کو جلال دے سکیں۔ اور عزیزوں، خود تو نہمیہ اسیری کی حالت میں ہے، لیکن اس کا دل اپنے لوگوں کے ساتھ پیوست ہے۔ اور پھر ہم آگے چل کر پڑھتے ہیں کس طرح سے اس فصیل کو بنانے کے لیے، اور وہ سب کچھ راستے میں جتنے بادشاہ آتے تھے ان کے لیے لیٹرز انہیں ملے، لکڑی انہیں ملی، ساز و سامان ملا، اور ایک بڑی ٹیم کے ساتھ اسرنوں اس شہر کی فصیل تیار ہوئی۔ کلام مقدس میں لکھا ہے، نہمیہ نے اعلان کر دیا، آؤ شہر یروشلم کی فصیل بنائیں، شہر یروشلم کی فصیل بنائیں۔ اپنے گھر کی بات نہیں کی، اسے دکھ تھا جہاں خدا کے لوگ رہتے ہیں۔ اور آج میں سمجھتا ہوں ہمیں اس دیوار کا ذکر کرتے ہوئے جاننا ہے کہ وہ دیوار کا تصور کریں وہ کیا تھا، اور جو آج ہم سب مل کر کہتے ہیں آؤ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں ایماندار کلیسیا کی بنیاد رکھیں، تاکہ یسوع جو جلد آنے والا ہے، یہ سب کچھ ختم ہونے والا ہے، لیکن وہ جلالی کلیسیا جو اٹھ کر اس کا استقبال کرے گی۔ اپنی زندگیاں ہم اس کے